اکبر مرزا کا سلام جناب، خوش رہیں، امید ہے آپ خوش ہوں گے اپنوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ ہے، خاص کر کے ہم مسلمانوں کے اس میں رمضان مقدس مہینہ بخشش کا، خود پر قابو پانے کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، خود پر، کہ بھائی خود پر کیسے قابو کیا جائے۔ تو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ سارے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، جنہوں نے ہمیں دین الہی سمجھایا اور بہت خوب سمجھایا، اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہاں پر انسان خود پر ضابطہ کرنا سیکھتا ہے اور اسی ضابطے کی سائیکل کو بقایا 11 مہینے کنٹینیو کرنا ہے۔ مجھے کچھ یوں سمجھ میں آیا رمضان کا کہ یہ ایک مہینے کی سائیکل نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے اس کو نہیں رکھا گیا ہے۔ کیا جناب من، ایک مہینے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے۔ اس ایک مہینے کی ایکسرسائز کریں آپ، ایکسرسائز کرنے کے بعد اس کو آپ کنٹینیو کریں 11 مہینے۔ تو اگر جو اس ایکسرسائز کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور اس کو 11 مہینے کنٹینیو کر لیتے ہیں تو بہت سی بچت ہوگی، صحت کی بچت ہوگی، سب سے زیادہ صحت۔ یہ جو آج کل بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں دنیا میں، اور اب تو اس کو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے کرونا نے، اور اس کرونا نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہاں پر ہم پاکستان والے بھی متاثر ہیں، پڑوسی ہمارا انڈیا وہ متاثر لگا ہوا ہے، اس وقت بہت زیادہ متاثر لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک پورے عالم بشر میں، اور اللہ پاک اس بشر کو اپنی امان میں رکھے گا، اور ہمیں اپنے ایک اللہ میں سے بہت سی امیدیں ہیں، اور وہی کہہ رہا ہے کہ مجھ میں امید رکھو، مجھ میں، وہ کہہ رہا ہے کہ اور کسی میں مت رکھو، مجھ میں رکھو۔ اور اس امید کے لیے اللہ پاک نے ایسا عظیم پیغمبر ہمیں عطا کیا ہے جو پیغمبروں کے سردار ہے، انبیاء سردار ہے، جو رحمت المسلمین نہیں ہے، رحمت العالمین ہے۔ کیا جی؟ رحمت العالمین ہے۔ اور ایسا رحمت العالمین جن کے لیے بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ آپ کے اوپر ایک کچرا پھینکتی تھی خاتون، اتفاق سے ایک دن ایسا آیا، کچرا نہیں آیا، آپ نے پوچھا صحابہ سے، تو صحابہ نے کہا جناب وہ معلومات کرتے ہیں کیا وجہ ہے۔ معلومات لی گئی تو پتہ چلا خاتون بیمار ہے۔ آپ کا دوسرا دن وہاں سے گزر ہوا ان کی بیماری کے بعد۔ ویسے تو راوی بتا رہا ہے کہ مہینوں کا سلسلہ تھا، کوئی ایک آدھے دن کا سلسلہ نہیں تھا خاتون کا کچرا آپ پر پھینکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر وہ کچرا پھینکا جاتا تھا اس خاتون کی طرف سے۔ وہ کوئی دنوں کا کام نہیں تھا، مہینوں کا تھا۔ تو آپ نے کبھی غصے کا اظہار نہ کیا، آپ نے کبھی شکایت کا اظہار نہیں کیا کہ یہ بدبخت خاتون ہے، ایسے الفاظ نہیں آئے آپ۔ وہ ایسا آقا مرسلین، رحمت العالمین، عاشق العارفین، وہ چل کر گئے ہیں خود ان خاتون کے پاس۔ تو ہم پر لازم ہے، ہم ان کے نام سے جڑے ہوئے، ان کے کلمے گو ہیں، ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں جو تبلیغ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہے اپنی ذات کردار سے۔ اگلی نشست میں ذکر چلا تھا کہ ان کو اپنے نام سے لوگ کم ہی جانتے تھے، یا ان کے وہ عرب کا کلچر ہے، عرب جو انسان وہ عرب کلچر میں وہ ایک دوسرے کو مخاطب جو کرتے ہیں باپ کے نام سے کرتے ہیں یا ماں کے نام سے کرتے ہیں، عربوں کا کلچر ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ والد محترم کے نام سے اتنا پہچانا جاتا تھا،
ان کو جو پہچانا جاتا تھا اپنے کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، اور وہ کردار ہی ان کا نام بن گیا، امین، صادق۔ تو قبلہ ہمیں بھی صادق بننا پڑے گا، امین بننا پڑے گا، عدل کرنا پڑے گا۔ اپنی ذات سے شروع کریں گے عدل تو پورے گھر پر عدل ہوگا، پورے گھر سے پر عدل ہوگا، خاندان میں عدل کر سکیں گے، محلے میں عدل کر سکیں گے۔ تو یہ وقت ہے سچ کا اور ایمانداری کا۔ تو ہمیں اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ وبا پھیل چکی ہے پوری دنیا میں، وہ بھی ہمارے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو محمد مصطفیٰ نے ہمیں دین الہی میں جو سب سے اہم چیز دی وہ دی ہے صفائی۔ صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا پہلا جز صفائی ہے۔ اور آج کے ہم انسانوں نے جو صفائی کا جز ہے وہ صرف اپنی ذات کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ میں نے خود کو صفا کر لیا، میں صاف ہو گیا، میرا ایمان مکمل ہو گیا۔ نہیں جی، ایسا نہیں ہے۔ صفائی پہلے تو اپنی سوچوں میں رکھنی چاہیے، پھر اپنی ذات پر رکھنی چاہیے، اپنے گھر میں رکھنی چاہیے، اپنے ارد گرد میں صفائی کو رکھنا چاہیے۔ تو آج کے انسان نے صفائی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، مختصر سی صفائی کر لی ہے اپنی اور اپنے گھر کی، یہاں پر آ کر ان کی صفائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اب صفائی کی اجتماعی ضرورت ہے۔ پہلے تو اپنی سوچوں میں صفائی رکھیں، وہاں سے نکالیں اول جلول سی باتوں کو، اول جلول قسم کی سوچوں کو نکال باہر کریں، اور تعمیری سوچوں کو رکھیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، دوسروں کے بچوں کے مستقبل کے لیے، دوسروں جو اپنا جو ارد گرد ہے، اپنی برادری ہے، اپنی جو سوسائٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے، ہیومن سوسائٹی، اس میں ایمانداری کرنی ہے اور عدل کرنا ہے۔ تو ہم پر لازم ہے، 2021 چل رہا ہے، زمین کو ہم گندا کرتے کرتے زمین پر گندگی کے ڈھیر لگا دیے، تو ان کو صفا کریں۔ اور 12 ہی مہینے اللہ کے افضلیت والے ہیں، افضل ہیں، بڑائی والے ہیں، ہر ایک پل اس کا بڑائی کرنے والا ہے۔ تو ہم اس کے ہر پل کو، اپنے ہر پل میں اس کو یاد رکھیں اور اپنے ہر پل کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو وبا کھڑی ہوئی ہے ہم انسانوں کے اوپر اس وقت، جس کو نام دیا جا رہا ہے کرونا، جس میں سے بھی اللہ پاک ہمیں کامیاب کر کے باہر نکالے گا، ہم سے یہ بیماری دور کرے گا، اور اس بیماری سے اور ان وباؤں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں اپنا ایمانداری کے ساتھ، صفائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اپنے گھر کے اندر، اپنی گلی کے اندر، اپنے شہر کے اندر۔ اور خاص کر کے آج کی دنیا میں ہم نے بیت الخلاء کو اپنے کمروں میں رکھا ہوا ہے، جگہوں کی بھی کمی ہے، چھوٹی چھوٹی سی جگہیں، تو وہ کمروں کے ساتھ، کچن کے ساتھ، واش روم میں، اور کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اپنے بیت الخلاء کو 24 گھنٹے صاف رکھیں۔ مانا کہ پانی کی کھپت بھی ہے، پانی کی کمی بھی بہت ہے، تو پھر بھی ہمیں اپنے واش روم کو، جسے بیت الخلاء کہا جا رہا ہے اور نام دیے جا رہے ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھیں۔ جو گھر کے ساتھ گلی میں نالی ہے، ڈرینیج ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے۔ سارے کا سارا ملبہ ہمیں جو سا اس حکومت پر نہیں ڈالنا چاہیے کہ بھائی وہ ادارے والے آئے، نہیں، ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ گلیاں ہماری ہیں، یہ شہر ہمارے ہیں۔ جیسے ہم نے خود کو صاف رکھا ہوا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اس گلی کو، اپنی گلی کی ڈرینیج نالی کو، ڈرینیج گٹر کو،
ہمیں رکھنا ہے، فوکس کرنا ہے، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے ہمیں، تو مل جل کر آگے چلنا ہے اور اپنی ریور انڈس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ریور انڈس کو جو تبت سے چل رہی ہے اور کشمیر سے، گلگت سے، افغانستان سے گھومتے گھومتے یہ ریور انڈس کا پانی دیب البندر اور بحیرہ عرب میں جا کر ریور انڈس کا وہ پانی گر رہا ہے، اور جو ریور انڈس کا پانی ہے وہ سمندر کے اندر جو مخلوق ہے اس کی آبیاری کرتا ہے نا جی، جو اس کے اندر جیوت ہے اس کی آبیاری میں یہ ریور انڈس جو بھی ریور ہے وہ جہاں بھی گرتے ہیں، سی میں گرتے ہیں، سمندروں میں گرتے ہیں، جو ریور، تو یہ ایک حقیقت ہے، سائنسی فیکٹ ہے کہ ریور کا اینڈ سی میں گرنا، سمندر میں گرنا، سمندر کی جو مخلوقات ہے سمندر کے اندر جو اللہ نے رکھی ہے مخلوق، جن کے مخصوص نام ہے، ان کے لیے بھی یہ صاف پانی بہت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے مل کر اس وباؤں سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کریں اور جو سے خود کو، جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے پیارے، ان کو محفوظ بنائیں۔ انشاءاللہ زندگی کا یہ سفر چلتا رہے گا، ساتھ سلامت، انسانیت سلامت۔